بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتیں، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، ورنہ جنازہ اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہیں، کیونکہ جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے عیوب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کسی دانشور کا کہنا ہے کہ انسانوں سے سہارے کی امید ہی ہم انسانوں کو بے سہارا کر دیتی ہے۔ بہترین ساتھ اور مضبوط سہارا اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان و یقین ہوتا ہے۔ جب بھی کھانا کھاؤ تھوڑی سی روٹی بچا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیا کو ڈال دیا کریں۔ جب وہ کھائیں گی تو یقین مانیے آپ کا من آنگن بھی چڑیوں کی چہکار سے چہک اٹھے گا۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتیں، آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو خود گاڑی موڑنی پڑتی ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دارومدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تبھی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑے میں۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ بدتمیز لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بات پوری سنے بغیر ہی آپ پر الزام لگاتے ہیں اور برے لفظوں سے آپ کی بے عزتی کرتے ہیں۔ گالیاں دینے والا انسان دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ قبرستان کے باہر یہ نہیں لکھا کہ 80 سال کے بعد ہی آؤ گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتیں، آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو خود ہی گاڑی موڑنی پڑتی ہے۔ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر انہیں جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدل جاتا ہے۔ رب نے 2 ہاتھ دیے، 2 چیزیں پکڑنے کو دیں۔ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لو، دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پکڑ لو۔ نہ تیسرا ہاتھ دیا، نہ تیسری چیز پکڑنے کی ضرورت ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ لوگ کانٹوں سے بچ کر چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ یہ سوچ کر ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ آپ کے اہل خانہ ہی آپ کے اصل خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، اور وہی آپ کی توجہ کے اصل حقدار ہیں۔ سوشل میڈیا بھلے معلومات کا خزانہ اور تفریحات سے بھرپور ہے، لیکن اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کسی بھی صورت مناسب اور درست نہیں۔
اپنا قیمتی وقت ان کو دیں جو آپ کی رفاقت کے سچے حقدار ہیں، اور یقیناً وہ آپ کے اپنے گھر والے ہی ہیں۔ تلخی حیات میں مسکراہٹ سجا کے رکھ، سمندر سا ظرف چاہیے اپنوں کے درمیان۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھونٹی پر لٹکی خواہشوں کی گٹھری سے۔ والدین کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی فراموش نہ کریں۔ ایک خاتون کا شوہر فوت ہو گیا تو اس نے اپنے خاوند کا کوٹ الماری میں لٹکا دیا۔ وہ گھر کی ضرورت کے پیسے اس کوٹ کی جیب میں ڈال دیتی۔ جب بھی اس کے بچے پیسے مانگتے تو وہ ان سے کہتی کہ ابو کی جیب میں سے نکال لو۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے کبھی بھی اپنے ابو کو فراموش نہ کریں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے، مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ کسی کی مخالفت کرتے وقت آنکھوں پر نفرت کی پٹی مت باندھیں، اور کسی کی حمایت کرتے وقت اس کی محبت میں اندھے مت بنیں۔ ایک دوسرے سے پیار کریں، کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں، کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ گزر جائے تو لمحہ، گزارنا پڑے تو مدت۔ مرد کے دکھ بڑے بے زبان ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو ماں کو گلے لگا کر رو سکتا ہے اور نہ ہی بے ساختہ اپنے باپ کو گلے لگا سکتا ہے۔ اندر سے ختم ہو رہا ہوگا لیکن دوستوں میں گھل مل جائے گا۔ رات کو اپنی کسی خواہش پہ فاتحہ پڑھ کر صبح پھر بھی مسکراتا ہوا دکھائی دے گا۔ روئے گا بھی تو صرف خود کے ساتھ۔ مرد کی دی گئی قربانیاں محدود نہیں ہوتی، وہ قربان ہی ہوتا رہتا ہے، کبھی بیٹا بن کر تو کبھی شوہر اور باپ بھائی بن کر۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔